السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. سورہ مومنین 18 سپارہ. مومن لوگ جو ایمان والے ہیں وہ فلاح پا گئے، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی اپنے کام میں بھی خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین عن اللغو معرضون، اور کسی غلط بات کی طرف التفات نہیں کرتے. تو ہمارے قدیر ڈاکٹر قدیر خان ان لوگوں میں سے تھے جو خشوع اختیار کیا کرتے. خشوع کا مطلب ہے دل سے جھکنا، اور خشوع اور خضوع جو ہے فزیکلی جھکنا. تو اپنی زندگی میں اگر ٹارگٹ یہ بنا لیا جائے تو اچیومنٹس ایسی ملتی ہیں جو ڈاکٹر قدیر خان کو ملی اور ان کے ساتھ کی ٹیم نے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر انوار صاحب بھی اور ڈاکٹر افضل صاحب بھی موجود ہیں. ہمارے ڈاکٹر انوار صاحب نے سپر کنڈکٹرز تک پاکستان میں بنائے ہیں. ہمارے ڈاکٹر افضل صاحب نے سپر اولائز پہ بہت کام کیا ہے. ہمارے یہاں ڈاکٹر جاوید احسن بھٹی صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے 25 سال میں جمعے ہفتے کی چھٹی نہیں کی، اور پوری دنیا میں ایڈورڈ اور لیبرڈ ہیرس 2 کمپنیاں تھیں جو بناتی تھیں ویکیوم کمپوننٹس، اور یہاں ملا نہیں کرتے تھے. آج عبد القدیر خان کی وجہ سے ہم سب نے محنت کی، اور ڈاکٹر جاوید احسن بھٹی اس وقت بڈنی اسلام آباد میں وہ مل سکتے ہیں. یہ چیزیں وہ ایسٹس چھوڑ کے گئے ہیں جو آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا. اور دوسرے مجھے اس لیے یہاں پر آنا پڑا کہ لوگ کہتے ہیں جی بہت جو ہے پیسہ خرچ کیا گیا اور بہت کرپشن ہوئی. تو میں آپ کو اس کی بات بتاؤں. ایک چاچا جہاندار ہمارے یہاں ہوا کرتے تھے، مجھے 25-30 سال ان کے ساتھ گزرے. وہ جو تھے وہ F&I فیبریکیشن انسٹالیشن ڈویژن میں ہوا کرتے تھے. تو وہ بڑے غریب تھے، تو وہاں وہ آ کے بیٹھا کرتے تھے، میٹنگ کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ ٹرالی بنانی تھی کچھ، اور باہر سے بڑی مہنگی آتی تھی. تو انہوں نے وہاں کے ڈائریکٹر جنرل سے کہا کہ بھائی ٹرالیاں یار باہر سے بہت مشکل سے آ رہی ہیں، یہاں نہیں بن سکتی. تو انہوں نے ڈاکٹر جنرل جہادات جو چاچا جہادات کو بلایا، ان سے کہا یہ ٹرالی بناؤ. انہوں نے بنائی. جب بنا 15 دن بعد آئے دیکھی تو اس کو ٹیسٹ کیا، وہ کنفرم کر دی. کہتے ہیں اس سے کو 9 اور بنائے. جب 9 بنی تو باہر سے جو آنی تھی کروڑوں روپے کی، وہ ذرا مبادلہ بچا. پھر کہنے لگے کہ یہ ذرا عمرے پہ جانا چاہتے ہیں. تو مجھے بتائیے جو بندہ کروڑوں روپیہ بچا رہا ہے، اگر اس کو عمرے پہ بھیج دیا تو اپریسیشن بھی اس کی ہو گئی، اور پاکستان کو کتنا بڑا فائدہ ہوا. اس کو لوگ کرپشن کہتے ہیں. یہ تو یعنی غور کرنے والی بات ہے کہ اس آدمی نے اتنا بڑا کام کیا اور اتنے بڑے ایسٹس چھوڑ کے گئے کہ جو دنیا میں کام ہوا کرتے تھے وہ سب پاکستان میں ہو رہے. تو اسی کہتے ہوئے چونکہ ٹائم کم ہے تو میں اس لیے یہی کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں.